نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام اور پارے کا رکوع نمبر 5 سورت کا رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر 148 149۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سیقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ اشرکو جو شرک کرتے ہیں، لو شاء اللہ اگر اللہ نہ چاہتے، ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، کذالک کذب الذین اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو کہ ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ قل نبی علیہ السلام سے حکم ہے آپ فرما دیجئے حل عندکم من علم کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یعنی یہ جو تم باتیں کرتے ہو اللہ پاک کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہے؟ اگر علم ہے فتخرجوہ لنا تو اس علم کو ہمارے سامنے نکالو، یعنی ہمارے سامنے اس کو بیان کرو، وہ دلائل جو تمہارے پاس ہیں ہمارے سامنے بھی ذکر کرو۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں، اللہ فرماتے ان تتبعون الا الظن، یہ مشرک لوگ پیروی کرتے ہیں گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں، اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور فرمایا کہ تم صرف اٹکل دہراتے ہو، محض اندازے لگاتے ہو، تمہارے پاس یقینی طور پر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے واضح طور پر پڑھا اللہ رب العزت نے 4 قسم کی چیزوں کو حرام فرمایا تھا۔ نمبر 1 میتہ، نمبر 2 دم مسفوح، نمبر 3 لحم خنزیر اور نمبر 4 اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے غیر کا نام لیا جائے۔ ان 4 چیزوں کو اللہ پاک نے واضح طور پر حرام فرمایا، اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں صرف امت محمدیہ میں نہیں بلکہ تمام شرائع ماقبل میں جتنی شریعتیں گزری ہیں ان تمام شریعتوں میں بھی یہ چیزیں حرام تھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے وہ چیزیں جو اس امت محمدیہ میں حلال ہیں، پہلے بھی حلال تھی لیکن یہودیوں پر بطور سزا اللہ پاک نے ان کو حرام قرار دیا تھا، ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ میں نے کل عرض کیا تھا اللہ رب العزت نے یہودیوں پر حرام کیا تھا ہر ناخن والے جانور کو، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی۔ اسی طریقے سے گائیں، بیل، بکری، بھیڑ وغیرہ میں سے
وہ جو ان کی چربی ہوتی ہے اللہ پاک نے ان کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ صرف 3 قسم کی چربیوں کو اللہ پاک نے استعمال کے لیے ان پر حلال رکھا تھا، اس کی اجازت دی تھی۔ ایک وہ چربی جو ان کی کمروں پر ہوتی ہے، کمر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک وہ چربی جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ ان 3 قسم کی چربیوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور ان کے علاوہ جسم میں جو چربی بھی کہیں بھی ہو، گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو، کسی اور جگہ پر ہو، اس کو اللہ پاک نے حرام کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گوشت کے ساتھ جب چربی لگی ہوئی ہوگی تو چربی حرام ہے، گوشت حلال ہے۔ اب اس حرام سے حلال کو الگ کرنا اور گوشت میں چربی کا بالکل نام و نشان بھی نہ ہو، اس انداز سے گوشت کو صاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ مشکل ان پر کیوں آئی؟ یہ مشکل ان پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے آئی۔ فی نفسی یہ حرام نہیں ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، پچھلی قومیں بھی استعمال کرتی رہی ہیں، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی قومیں بھی استعمال کرتی رہی ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بطور سزا ان پر اس چیز کو حرام کیا۔ وجہ بھی اللہ پاک نے فرمائی ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو حرام ہم کر رہے ہیں اس کے حرام کرنے کی وجہ ان کی سرکشی ہے، ان کی نافرمانی ہے، ان کی بغاوت ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کے حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دے، وہ مالک مطلق ہے، وہ مالک الکل ہے، وہ با اختیار بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ رب العزت کی مرضی، ہمارے لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو حلال رکھا اور ان کے لیے اللہ پاک نے اس چیز کو حرام کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کا انکار کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو چونکہ بہت پہلے سے خبر مل گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو روزانہ صبح مدینہ والے نکلتے اور ایک وہ میدان میں آ کر انتظار کرتے، صبح آتے انتظار کرتے رہتے، جب تک دھوپ تیز نہ ہوتی انتظار کرتے رہتے، جب دھوپ تیز ہو جاتی تو پھر واپس چلے جاتے۔ تو اسی طرح ایک دن وہ نکلے اور اپنے وقت کے مطابق وہاں پہنچے اور انتظار کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تشریف نہیں لائے تھے، واپس آ گئے۔ ایک یہودی اپنے کسی کام اپنے گھر کے چبارے پر یا چھت پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اچھا جب وہ قریب آئے تو اس نے پہچان لیا، بس اس سے رہا نہ گیا، وہیں سے اس نے آواز لگایا، نعرہ لگایا اور آواز لگائی کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، محمد پیغمبر آ رہے ہیں، محمد پیغمبر آ رہے ہیں۔ تو بس یہ آواز لگانے کی دیر تھی، پورا مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے وہاں پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ خلاصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغات میں کھجوریں چن رہے تھے، اپنے باغات میں کھجوریں چن رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے آخری نبی مدینہ پاک آ گئے ہیں، انہوں نے ان کھجوروں کو کسی جگہ رکھا بھی نہیں، یعنی اتنی جلدی تھی کہ بھئی وہ کھجوریں جو توڑ رہے ہیں چن رہے ہیں اس کو کہیں رکھ دیں۔ وہ جو ہاتھوں میں کھجوریں تھیں ان کھجوروں کو لے کر، ان کھجوروں سمیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر 3 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سوالوں کے جواب دیے۔ تو جیسے ہی جواب دیے تو فوری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یہ یہودیوں، آپ ان یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھیں گے نا تو یہ کہیں گے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، عالم کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، میری تعریف کریں گے۔ اور جب آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو فوری طور پر فوراً اسی وقت جو ہے نا میری برائی کرنا شروع کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یہودیوں کو بلایا، یہودی آ گئے، آپ علیہ السلام نے ان سے کچھ گفتگو کی، دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو کہا اچھا چلو بتاؤ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، وہ تو بہت اچھے انسان کے بیٹے ہیں، وہ تو عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے، بڑی تعریفیں کی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ گفتگو ہو رہی تو وہ پیچھے کمرے میں چھپے ہوئے تھے، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، تو یہودی کہنے لگے اللہ نہ کرے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قبول کر لیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ قبول کریں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور 3 مرتبہ انہوں نے جواب میں یہ بات کہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، بس یہ بات کہنے کی دیر تھی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اسلام کا اعلان کیا۔ وہ یہودی فوری طور پر کہنے لگے یہ تو بدکردار آدمی ہے، بدکردار کا بیٹا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ وہ برائیاں ان کی شروع کی الامان والحفیظ۔ تو ان یہودیوں کی یہ سازش ہے، ان یہودیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو ان کا ہم نوا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ان کا ہم نوا نہیں ہے وہ ان کی نظر میں چاہے وہ بندہ ویسے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یہ ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کے وہ دشمن ہیں، اسلام کے ہمیشہ سے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر آپ کو یہ جھٹلائیں، آپ کا اگر یہ انکار کریں، آپ کی بات کی تکذیب کریں، آپ کی بات نہ مانیں، تو آپ ان کو کہیں ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان کو اللہ کی رحمت بتلائیں، اللہ کی رحمت کی طرف دعوت دیں۔ ان کو کہیں ذرا اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا کر تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کی رحمت کے قریب آ کر تو دیکھو، اور یاد رکھو رب کی رحمت پیغمبر کے واسطے سے ملتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ رب کی رحمت پیغمبر کے واسطے سے ملتی ہے۔ پیغمبر کو چھوڑ کر براہ راست اللہ کی رحمت لینا چاہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ نماز ہم نے پڑھنی ہے، حکم میرے اللہ کا ہے، طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ روزہ ہم نے رکھنا ہے، حکم میرے اللہ کا ہے، لیکن طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے حکم کو پیغمبر کے طریقے کے خلاف پورا کرے، اللہ اس حکم کو قبول نہیں فرماتے، اللہ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ بہرحال فرمایا کہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگ اگر وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ اللہ کے بھی مجرم اور اللہ کے نبی کے بھی مجرم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ پھر اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی، اس آیت میں مشرکین کا ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا کرتے تھے، اللہ پر بھی کیا کرتے تھے۔ اعتراض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو شرک سے منع فرماتے کہ شرک اچھی چیز نہیں ہے، شرک جرم ہے، شرک گناہ ہے۔ قرآن پاک نے بھی بار بار اس کو منع کیا ہے، قرآن پاک نے بھی بار بار اس کو بیان کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اعلان فرمایا تھا، نبوت کا جو پہلا اعلان ہے، اس میں بھی توحید کی دعوت دی گئی تھی اور شرک سے روکا گیا تھا۔ تو جب یہ بات ان کو کہی جاتی، بار بار کہی گئی، تو انہوں نے ایک سوال کیا یا ایک اعتراض کیا۔ اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کو اور سوال کو یہاں قرآن پاک میں بیان کیا۔ سوال یہ تھا یا ان کا اعتراض یہ تھا، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے چاہنے پر شرک کرتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اگر مشرک تھے تو اللہ نے چاہا تو انہوں نے شرک کیا ہے۔ جب اللہ طاقتور ہیں، اللہ با اختیار ہیں، اللہ روک سکتے ہیں، میری بات سمجھیں، اللہ روک سکتے ہیں، اللہ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ ہمیں نہیں روک رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شرک پر راضی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے شرک پر راضی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو شرک کرتے رہے، اللہ پاک نے ان کو مہلت دی، اللہ نے ان کو نہیں پکڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے شرک پر اللہ راضی تھا۔ اسی طریقے سے دوسری بات انہوں نے کہی، ہم نے پیچھے 3-4 درسوں میں یہ باتیں پڑھی ہیں کہ یہ بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے جن کو اللہ پاک نے حرام نہیں کیا تھا، ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اگر اللہ نہ چاہے، میری بات سمجھیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم تو کسی بھی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اللہ چاہ رہا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جبھی تو ہم شرک کرتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے جبھی تو ہم اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرتے ہیں۔ یہ اعتراض ہے جو مشرکین مکہ نے دین اسلام پر، اللہ رب العزت پر، نبی علیہ السلام پر کیا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد، ان کا بھی یہی وتیرہ تھا، اپنی منمانی کرتے، اپنی منچاہی زندگی گزارتے،
اپنی مرضی کی زندگی گزارتے، اور جب کوئی نبی یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کو اس گناہ سے، اس جرم سے، اس غلط کام سے روکتا تو بجائے رکنے کے مختلف قسم کی تعویلات کرنا شروع کر دیتے، مختلف قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلا جواب کذالک کذب الذین من قبلہم، کہ یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ ان کو شرک سے منع کرتے ہیں، یہ بجائے باز آنے کے اس شرک کا دفاع کر رہے ہیں، اس جرم کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے غلط کام کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ ان کا بھی ہے، ان کے آباء و اجداد کا بھی ہے، اور ان سے بھی پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے تو حتی ذاقوا باسنا، انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا۔ اب ایک بات یہاں سمجھیں، مشیت اور رضا، سمجھ لیں بھائی، یہ تھوڑی سی عام بات ہے۔ مشیت اور رضا، اللہ کا چاہنا اور اس چاہنے پر اللہ کا راضی ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا چاہنا اور اس چاہنے پر اللہ کا راضی ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بسا اوقات باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، یہ حصی مثال ہے، واضح ہے، جلدی سمجھ میں آئے گی۔ بسا اوقات باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے، سختی، نرمی، پیار، محبت، لیکن بچہ باپ کی بات نہ مانے تو باپ بچے کو آزاد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بچہ رہ تو باپ کے ساتھ رہا ہوتا ہے، میری بات سمجھیں، رہتا اسی گھر میں، کھاتا اسی گھر میں، لیکن چونکہ باپ نے اس کو ایک حد تک سمجھایا، لیکن جب اس نے نہیں مانا تو عام طور پر باپ کہہ دیتا ہے کہ یار اب بچہ جوان ہو گیا، نہیں مانتا، میں کیا کروں، اس کو چھوڑ دیتے۔ اب تیسرا آدمی دیکھے اور وہ دیکھ کر بچے کی اس حرکت کو، بچے کے کرتوتوں کو دیکھ کر کہے کہ یہ بچہ جو یہ کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، رہتا بھی باپ کے ساتھ ہے، کھاتا بھی باپ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باپ کی تربیت غلط ہے، باپ اس کو منع نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں اس تیسرے آدمی کا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ کیا اس بچے کے اس کرنے میں باپ کی رضا ہے؟ بولے نہیں، رضا تو نہیں ہے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ میری بات سمجھیں، اللہ پاک با اختیار ہے، اس کے اختیار کے مطلق ہونے میں، اختیار کے طاقتور ہونے میں 1% بھی شک نہیں ہے، نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قادر بھی ایسا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا دنیا کے حوالے سے ضابطہ یہ ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ضابطہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ نبی بھیجے اور ہر نبی پر آسمانی کتاب نازل کی، اس کتاب کو نبیوں نے سمجھایا، اس کتاب میں زندگی گزارنے کے اصول بتلائے، طریقے بتلائے، پوری رہنمائی کی ہے۔ یہ 30 پارے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ میری رہنمائی کے لیے نہیں؟ یہ میری ہدایت کے لیے نہیں؟ یہ 23 سالہ زندگی اور یہ 30 پارے مجھے سمجھانے کے لیے نہیں، بالکل مجھے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے، ہدایت کے اسباب پیدا فرمانے کے بعد انسان کو 5 چیزیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ہاتھ، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 زبان، نمبر 3 کان، نمبر 4 دل، نمبر 5 دماغ۔ یہ 5 چیزیں انسان کو عطا فرمائی۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کو سمجھتا ہے، مختلف چیزوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، مختلف چیزوں تک پہنچتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ غلط و صحیح کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ ان ہدایت کے اسباب کو مہیا کرنے کے بعد، ہدایت کے اسباب پیدا کرنے کے بعد، اللہ پاک نے رحمان کا رستہ بھی دکھلا دیا، شیطان کا رستہ بھی بتلا دیا۔ رحمان کے رستے کی علامت بھی بتلا دی، شیطان کے رستے کی علامت بھی بتلا دی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک رستے پر جا رہا ہے، ایک موڑ آئے، 2 راہیں آ جائیں آگے، 2 رستے آ جائیں، ادھر بورڈ لگا ہوا ہے، ادھر بورڈ لگا ہوا ہے، ادھر بھی رہنمائی، ادھر بھی رہنمائی، ادھر بھی لکھا ہے فلاں جگہ جاتا ہے، یہ رستہ فلاں جگہ جاتا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے نا، وہ پیچھے سے آ رہا تھا، ادھر چلے جائے ادھر چلے جائے، انسان کی مرضی۔ اس کی رہنمائی کے لیے وہاں جو بھی اسباب اختیار کیے جا سکتے تھے وہاں کیے گئے، اشارات دیے گئے، لکھا گیا، بتلایا گیا، سب کچھ موجود ہے۔ اب انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ
اس رستے پہ چلا جائے، اس رستے پہ چلا جائے۔ اللہ پاک نے ہدایت کے اسباب پیدا فرما کر، غلط صحیح رستے بتلا کر، نفع نقصان والے رستے بتلا کر، جنت جہنم والے رستے بتلا کر، رحمان اور شیطان والے رستے بتلا کر اب اختیار بندے کو دے دیا ہے، اے میرے بندے تو جس رستے پر چلنا چاہے اب تیری مرضی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جو رستہ اختیار کرے گا ہم اس رستے کو تیرے اوپر کھول دیں گے، تجھ پر کھول دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب انسان کی مرضی ہے، انسان توحید والا رستہ اپنائے یا شرک والا رستہ اپنائے۔ انسان کی مرضی ہے، انسان سنت والا رستہ اپنائے یا بدعت والا رستہ اپنائے۔ انسان کی مرضی ہے، انسان اسلام کو اختیار کرے اپنائے یا کفر کو اختیار کرے اس کو اپنائے، فرما بردار بن جائے نافرمان بن جائے، اپنی من چاہی زندگی گزارے یا رب چاہی زندگی گزارے، یہ انسان کا اختیار ہے۔ اللہ پاک اس اختیار میں دخل اندازی نہیں کرتے، یاد رکھیے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک اور بات کو سمجھ لیں، جب پیغمبر بار بار ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بڑے احسانات ہیں نا آپ پر، ابو طالب کے اللہ کے نبی پہ بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ ایسے موقع پر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے کہ جس موقع پہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، خاندانی لوگوں نے۔ تو آخری وقت ہے، حدیث پاک ہے، آخری وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے چچا کے پاس، ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور فرمایا کہ چچا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت والے دن میں سفارش کرنے جوگا ہو جاؤں گا۔ میری بات کو سمجھیں، انداز بھی سمجھیں، یہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو ابو طالب نا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اس طرف آنے لگے تھے کہ ابو جہل نے جو ہے نا وہ ٹوک دیا، اور روایات میں آتا ہے ابو جہل مستقل برابر ان کو سمجھاتے رہے کہ تم ان کے کہنے پہ آباء و اجداد کو دین کو چھوڑو گے، تم ان کے کہنے پر فلاں دین کو چھوڑو گے، ان کے کہنے پہ، یہ مستقل برابر سمجھاتے رہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے جو ان کے دل میں ایک اثر سا پیدا ہوا تھا وہ ابو جہل کے کہنے پر ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، ابو جہل بھی موجود تھا، ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی حالت پر، سابقہ دین پر۔ یہ وضاحت کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے۔ اچھا، بعد میں نا کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے چچا کے تو آپ پر بڑے احسانات ہیں، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے، آپ کے چچا کے تو آپ پر بڑے احسانات ہیں، تو آپ کے چچا نے آپ کو بہت فائدے پہنچائے ہیں، آپ کی ذات سے آپ کے چچا کو کیا فائدہ پہنچے گا یا کیا فائدہ پہنچا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہونا چاہیے تھا، سمجھ رہے؟ میرے چچا کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اللہ سے سفارش کروں گا، میرے اللہ میرے چچا کو اس جگہ عذاب میں رکھیں گے، آگ میں رکھیں گے جہاں آگ میرے چچا کے ٹخنوں تک ہوگی۔ پورا جسم جو ہے نا آگ میں ہونا چاہیے تھا، چونکہ کفر پر مرے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے میری حمایت کی تھی، انہوں نے میرا دفاع کیا تھا، وہ میری حفاظت کرتے تھے، اللہ پاک میری سفارش کے صدقے ان کے عذاب میں، ان کے آگ میں اتنی تخفیف فرمائیں گے کہ ان کی آگ آپ کے ٹخنوں تک ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آگ کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ بعض لوگ نا خواہ مخواہ چکروں میں پڑتے ہیں، یہ ابو طالب جو ہے نا جنتی ہے جہنمی ہے، وہ یہ ہے کامیاب ہے ناکام ہے۔ یار ایک چیز واضح طور پر حدیث پاک کے اندر موجود ہے، یہ بالکل واضح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک تو انتقال ان کا سابقہ دین پر ہوا ہے، اسلام پر نہیں ہوا۔ دوسرا سوال ہوا اللہ کے نبی سے کہ آپ کے چچا نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا، تو آپ کی ذات سے آپ کے چچا کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہاں جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر میری سفارش نہ ہوتی اللہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھتا، سب سے نچلے طبقے میں رکھتا، لیکن میری سفارش کی وجہ سے اللہ پاک صرف ان کو یہ ٹخنوں اپنا گٹوں تک، سمجھ آ رہی ہے، ان کے پاؤں کو جو ہے نا آگ میں رکھیں گے اور اس آگ کے اثر کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں ہے اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہوگا، ہدایت کا اختیار صرف اور صرف مجھ خدا کے ہاتھ میں،
مجھ خدا کے ہاتھ میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو مشرکین کا جو یہ اعتراض ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہم کیسے کرتے. ایک آدمی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر کر رہا ہے. ایک آدمی جو ہے نا شراب پی رہا ہے، اللہ کے، آپ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. یہ شراب اللہ کے حکم کے بغیر کیسے پی رہا ہے؟ میں نے اس کا جواب عرض کیا ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے رضا، ایک ہوتی ہے مشیت. اس برائی کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اس برائی کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن اس برائی کے اختیار کرنے میں بندے کو اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ بندے کو اختیار دیا ہے. اللہ جبر نہیں کرتے. اللہ زبردستی کر سکتے تھے. اگر اللہ زبردستی کرتا آج کوئی کافر ہوتا دنیا میں؟ نہیں ہوتا. اللہ نے زبردستی کرنی نہیں ہے. یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے. یہاں پہ بندے نے اپنی مرضی سے گزرنا ہے. ہاں، جب گزر جائے گا پھر آگے حساب و کتاب ہوگا کہ اپنی مرضی سے گزرے ہو یا رب کی مرضی سے گزرے ہو، فرما برداری سے گزرے ہو، نافرمانی سے گزرے ہو، شرک کر کے گزرے ہو یا توحید پر گزرے ہو، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے یا بدعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اسلام کو قبول کیا تھا یا کفر پر رہے ہو، یہ سوال پھر وہاں ہوں گے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، نبی علیہ السلام ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ تم جو یہ فلسفیانہ گفتگو کرتے ہو، ہاں جی، مختلف قسم کی تعویلات کرتے ہو، فضول قسم کی گفتگو کرتے ہو، کیا تمہارے پاس ان کاموں پر کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ میں نے کل بھی، پر 2-3 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مشرک آیا، ہاں جی، اور اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، ہاں جی، آپ ان کو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ان خداؤں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. لیکن وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جو تم کام کر رہے ہو، اگر یہ کام ٹھیک ہے، برحق ہے، صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق ہے، تو وہ دلیل ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، وہ دلیل ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ جن دلائل کی بنیاد پر تم یہ کام کرتے ہو. لیکن دلیلیں کہاں سے ہوتی؟ اللہ نے فرمایا ان تتبعون الا الظن، یہ تو گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ تو اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں، یہ تو ایک وہ تکا لگاتے ہیں، اندازے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک طرف یقین ہو، ایک طرف اندازہ ہو. مجھے بتائیں یقین پہ چلنا چاہیے، اندازے پہ چلنا چاہیے؟ یقین پر چلنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعتیں ہو گئی، اب اس کو شک سا پڑھ رہا ہے کہ 4 ہو گئی ہیں، اور ایک طرف یقین ہے کہ 3 ہو گئی ہیں. اب وہ شک پر عمل کرے، یقین پر عمل کرے؟ یقین پر عمل کرے. یہاں اللہ کا یہ دین یقینی ہے، اللہ جو باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں یقینی ہے، یہ قرآن مقدس کا برحق ہونا یقینی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا یقینی ہے، یہ کتاب منزل من السماء ہے، منزل من اللہ ہے، یہ برحق ہے، یقینی ہے. یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے بذریعہ جبریل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی ہے، یہ بات یقینی ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، یہ بات یقینی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو کچھ جاری ہوتا ہے وہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بات یقینی ہے. اب ان ساری یقینی کیفیات کو چھوڑ کر وہ ظن کے پیچھے چلیں، گمان کے پیچھے چلیں، اٹکل پچو کے پیچھے چلیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اٹکل دوڑاتے ہو، اندازے لگاتے ہو، تمہارے پاس یقینی کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، حدیث پاک کو سمجھنے کی، یہ سارا کچھ یقینی ہے، برحق ہے، اور ان برحق یقینی چیزوں پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.